ہوتے تھے کہ اپنے قدم مبارک لٹکا کے بیٹھے ہوتے تھے کہ اس کنویں کا پانی آقا دو جہاں کے قدم بوسی کے اوپر چڑھاتا تھا اور قدم بوسی کے بعد نیچے چلا جاتا تھا۔ اس کو بعد میں نام دیا گیا بیر خاتم کا۔ بیر کہتے ہیں کنویں کو، خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو۔ اسی کنویں کے اندر آقا دو جہاں ایک مہر نبوت والی انگوٹھی تھی جس کے اوپر لکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسی مہر نبوت والی انگوٹھی تھی، سیدھا لکھا تھا اور یہ سیدھی ہی اسٹیمپ ہوتی تھی۔ آج کل کی جو مہر الٹ لکھو سیدھی اسٹیمپ ہوتی ہے۔ آصف شاہ فرمایا تھا جس دن یہ انگوٹھی مسلمانوں سے کھو جائے گی اس دن ایک سالم مرد بھی شہید ہو جائے گا۔ یہ انگوٹھی حضرت ابوبکر صدیق کے بعد، حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی تک پہنچی تھی، اور ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کنویں پر رات فرماتا ہے کہ ان کی سنت دوہرا رہے تھے، انگوٹھی کو اتارتے بھی دے کے پہنتے بھی دے کہ اچانک یہ انگوٹھی ان کے ہاتھ سے کنویں کے اندر گر گئی تھی اور 3 روز تک تلاش رہے تھے، وہ انگوٹھی نہیں ملی تھی۔ جب تک یہ انگوٹھی مسلمانوں کے پاس تھی مسلمانوں میں انتشار نہیں پھیلا تھا، فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے نہیں شروع تھے۔ جیسے انگوٹھی گم ہوئی حضرت عثمان غنی کے خلاف بغاوت شروع ہوگی، اور حالانکہ حالات اتنے خراب ہوئے کہ بعد حضرت عثمان غنی کی شہادت تک جا پہنچی اور ایک سالم مرد شہید ہو گیا تھا۔ اور جہاں پر یہ کنواں تھا اب اس کنویں کو بھر کے یہاں پر سینری کے لیے فوارے لگا دیے گئے۔ میں آپ کو وہ مقام دکھانے والا ہوں جہاں پر یہ بیر خاتم، بیر عریض تھا۔ الٹے ہاتھ پر توجہ رکھیے، آپ کو سامنے فوارے چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آگے بس کھڑی ہے، یہ سامنے فوارے چل رہے ہیں، باقی ہی آگے، اور جہاں پر نیلے کلر کی ٹیلیں ہیں یہ بس کے ساتھ، یہاں پر یہ بیر خاتم، یہاں پر بیر عریض ہوا کرتا تھا۔ معزز حضرات کرام، جب ترکیوں کا دور حکومت سعودی عرب میں آیا جس کو دور عثمانیہ بھی کہا جاتا ہے، جب ان کو تب پتہ چلا تھا کہ آسم کی انگوٹھی اس کنویں کے اندر گری ہے، انہوں نے اپنی ساری مشین اس انگوٹھی کو ڈھونڈنے میں لگا دی اور وہ انگوٹھی کو ڈھونڈنے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ اتنے 100 سال گزر چکے تھے جب اس کنویں کو کھودا گیا اور وہاں سے انگوٹھی کو نکالا گیا، وہ ایسی حالت میں نکلی جیسے اس کو ابھی پانی میں ڈبویا اور ابھی نکالا، کیونکہ اس کی نسبت آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ اب بھی وہ انگوٹھی ترکی کے دارالحکومت استنبول کے عجائب گھر میں موجود ہے، اور بھی بہت سے تبرکات زیارات ہیں۔ جب ترکی دور حکومت نے سعودی عرب کو چھوڑا وہ اپنے ساتھ اپنے ملک میں لے کر چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام سرکار کے مہمانوں کو ان تمام زیارات کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ معزز حضرات کرام، میری جو آگے آنے والی زیارت ہے وہ زیارت کا نام ہے غزوہ خندق، جنگ احزاب، 7 مساجد، مسجد فتح، جبل صلہ، میدان فتح، یہ تمام زیارات ایک ہی جگہ پر ہے۔ اسلام کے 3 بڑے غزوے لڑ گئے۔ پہلا غزوہ بدر ہوا جو مدینے کے حدود سے 170 کلومیٹر دور ہے، پرانا مکہ روڈ پر ہے جہاں پر میری گاڑی نہیں جائے گی۔ مدینے کے حدود میں 2 جنگیں لڑی گئی، غزوہ احد اور غزوہ خندق۔ احد کے مقام پر میں سب سے آخر میں جاؤں گا اور خندق کے مقام پر میری گاڑی ابھی جا رہی ہے۔ اسی اسلام کی تیسری جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، کفار مکہ کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ اس جنگ کے لیے کیا کیا جائے اور کون سی حکمت عملی اپنائی جائے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مشورہ لیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلی مرتبہ جب مسلمان ہوئے تو اس جنگ کے اندر وہ شریک ہوئے، اور انہوں نے اعظم کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایران میں جنگ لڑتے تھے، فارس میں جنگ لڑا کرتے تھے، دشمن کو آڑ میں دینے کے لیے، رکاوٹ میں دینے کے لیے خندق کھودا کرتے تھے اور فتح ہو جایا کرتی تھی۔ آقا دو جہاں پر مشورہ پسند آ گیا تھا اور اعظم نے خندق کو کھودنے کا حکم دے دیا تھا۔ تقریباً 1500 صحابہ کرام نے خندق کو کھودنے میں حصہ لیا تھا، اور جتنا حصہ باقی صحابہ کرام کا تھا اتنا حصہ خود کا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا خندق کو کھودنے میں۔ جبل صلہ، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، صلہ اس کا نام ہے۔ جبل صلہ کے دامن میں یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ جبل صلہ کے دائیں طرف مسلمان تھے، الٹے ہاتھ پر کفار مکہ تھے، اور درمیان میں خندق کھودی گئی تھی۔ جو خندق کھودی گئی وہ 3.5 کلومیٹر لمبی تھی، 2.5 میٹر گہری تھی، اور 3.5 میٹر چوڑی خندق کھودی گئی تھی۔ جبل صلہ کی چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اس مسجد کا نام مسجد فتح ہے۔ اسی مسجد فتح کے مقام پر آقا دو خیمہ تھا جہاں پر بیٹھ کر آسم جنگ کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مسلسل 3 روز تک دعا فرماتے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آقا دو جنگ میں دعا قبول فرمائی تھی۔ آسمان سے فرشتے اترے تھے، آندھی آئی تھی، طوفان آئے تھے، جکڑ آئے تھے، کفار مکہ کے خیمے اکھڑ گئے تھے، وہ ڈر گئے تھے، وہ بھاگ گئے تھے، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو بنا خون خرابے کے، بنا تلوار چلائے اس جنگ کے اندر کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ معزز حضرات کرام،
सबा मसाजिद सबा कहते हैं 7 कोरबे में 7 मुस्लिम एक जगह, यहाँ पर 7 साहबा किराम मुसलमानों के घर में थे। तुर्की दौर हुकूमत मुल्क की जगह पर ज़ियारत के लिए छोटी छोटी मस्जिदें बनाई गई, और जब से सऊदी अरब का दौर हुकूमत छोटी छोटी मस्जिदों को एक एक करके बंद कर दिया। अब इसी मकाम पर बंद मसाजिद, मस्जिद फतह भी है, मस्जिद सलमान फारसी भी है, मस्जिद हजरत उमर फारूक भी है, मस्जिद हजरत अली भी है, और मस्जिद हजरत बीबी फातिमा ज़हरा की छोटी छोटी अब भी बंद मसाजिद यहाँ पर मौजूद है। जहाँ पर खंदक होती है वहाँ पर रोड बना दी गई है। मैं आपको तमाम ज़ियारत, गज़वा खंदक का मकाम, सबह मसाजिद, मस्जिद फतह, जबल सलाह, मैदान फतह एक एक करके गाड़ी से दिखाने के बाद अपने आगे की ज़ियारत मस्जिद किबलातैन ले चलूंगा। जैसे कुबा मस्जिद खुली थी वैसे किबलातैन मस्जिद खुली होगी। जैसे कुबा मस्जिद में आप तमाम सरकार के मेहमानों ने 2 रकात नमाज नफिल तहिय्यातुल मस्जिद अदा किया है, वैसे किबलातैन मस्जिद में भी आप 2 रकात नमाज नफिल तहिय्यातुल मस्जिद अदा करेंगे। जब गज़वा खंदक के मौके पर सहाबा किराम खंदक होते हुए आके दो यहाँ सामने पेश हुए, सहाबा किराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, चलो हम भूखे हैं, प्यासे 3-4 दिन से खंदक होते जा रहे हैं, हमने तो भूख की वजह से अपने पेट पर पत्थर बांध रहे हैं। आज हमने अपना कुर्ता मुबारक उठा के दिखाया तो देखा क्या, आज हमने पहले से कभी वो पत्थर बांधे। यहाँ पर एक मौज़ा भी पेश आया। जब ये गुफ्तगू सहाबा किराम के साथ चल रही थी, एक सहाबी जिनका नाम था हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु